رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جس معاشرے کی اسلامی اعتبار سے بنیاد رکھ کر گئے، آپ کے بعد آپ کے نقش قدم پر جو خلافت راشدہ ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 30 سال خلافت راشدہ رہے گی، اور اتنا حتمی طور پر یہ جو عدد آپ نے متعین کر دیا کہ میرے بعد کتنے سال تک؟ 30 سال تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ آپ کے پاس خلافت رہی، یہ 30 سال پورے بنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا ملوکیت کا آغاز ہوگا، بادشاہت کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد پھر ایسے ایسے ادوار چشم فلک نے دیکھے کہ ایسے ایسے لوگ جو تھے حکمران بنے، کیونکہ اس زمانے میں جو حاکم ہوا کرتا تھا، گورنر ہوا کرتا تھا، خطبہ اسی کی ذمہ داری ہوتی تھی، نماز پڑھانا اسی کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو یہ اپنی حیات طیبہ میں یہ بیان کر چکے تھے، بتا چکے تھے کہ ایسے ایسے لوگ بعد میں حکمران آئیں گے جو اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں گے، جو اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں گے، اس طرح کے معاملات کریں گے، اور ایسے ایسے معاملات تمہارے سامنے رکھیں گے جنہیں تم نے دیکھا نہیں ہوگا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک گورنر ہے جس کا تاریخ میں نام بھی آتا ہے، نماز کا وقت ہوا اور نماز میں تاخیر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ جو گورنر ہے نماز کے لیے نہیں آ رہا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقام عبداللہ ابن مسعود فصوب بالصلاۃ فصلی بالناس، آپ کھڑے ہوئے، اقامت کہی اور لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ وہ گورنر بڑا غصے میں آیا، اس نے آپ سے کہا کہ جی آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ کے پاس خلیفہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے؟ یعنی یہ خلافت راشدہ کے دور کے گزرنے کے جو گورنر ہیں ان لوگوں کے حوالے سے اس طرح کی بات ہو رہی ہے، یا آپ نے کوئی نیا کام کر لیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ کوئی نیا حکم نہیں آیا، نہ میں نے کوئی اپنی طرف سے معاملہ کیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی نماز کے لیے آپ کا انتظار کریں اور آپ اپنے کاموں میں مصروف رہیں، آپ اپنے کاموں میں لگے رہیں اور ہم جو ہیں وہ آپ کا انتظار کرتے رہیں۔ پھر ایسے ایسے عمال، ایسے ایسے گورنر بنائے گئے کہ تاریخ میں پھر یہاں تک آتا ہے کہ نماز جو تھی وہ غلط پڑھا دی گئی، جب اشارہ کیا گیا، تنبیہ کی گیا، کوئی نہیں دوبارہ پڑھا دیتے۔ نشے کے عالم میں پھر یہ دور بھی آیا کہ ایسے ایسے گورنر جو تھے وہ آئے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ فخلف من بعدہم خلف، کہ بعد میں پھر ایسے لوگ جانشین ہوئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہش نفس کی پیروی میں لگ گئے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ ہر زمانے سے، ہر دور سے چلتا آ رہا، ہر دور میں ہر حوالے سے ایسے ایسے لوگ بعد میں آئے کہ جو محنت کرنے والے تھے جب وہ چلے گئے، بعد میں جو جانشین آئے انہوں نے کیا کیا؟ نمازوں کو ہی ضائع کر دیا۔ اولین دور سے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں بھی، جب انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں تو قرآن نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب ان کی قوم کے جو بزرگ تھے، جن کا ذکر قرآن میں آتا، جب وہ چلے گئے تو ان کے لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی یادگیری کے لیے ان کے مجسمے بنا کے رکھ لیے۔ جب ان کی یاد آتی تو مجسمے دیکھ لیتے۔ جب وہ نسل بھی چلی گئی، اگلی نسل جب آئی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ تمہارے باپ دادا کے خدا ہیں، وہاں سے بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ تو بعد والے جو جانشین ہوئے، اسی طرح پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو محنت کی تھی،
ایسے ایسے لوگ پھر اس زمانے میں پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محنت کو، تابعین کی محنت کو، تبع تابعین کی محنت کو جو تھا وہ زائل کرنے کی کوشش کی۔ ہر دور میں ایسے لوگ آئے، پھر آج بھی ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی دین کے نام پر بڑے بڑے لوگ جنہوں نے محنت کی، بزرگان دین جنہوں نے اپنی زندگیاں ساری کی ساری وقف کر دیں، ان کے بعد ان کی گدیوں پر جو لوگ بیٹھے، جو اپنے بڑوں کا نام لے کر کھاتے ہیں، انہوں نے دین کے لیے کوئی بھی آپ کو خدمت نظر نہیں آئے گی جو کی ہے، سوائے نذرانے کھانے کے، کہ ان بڑوں نے ساری زندگی اپنی گزاری دین کی خدمت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ لیکن ہمیں بڑے بڑے ناموں میں آپ چلے جائیں، آپ پورا ایک اس کی تحقیق کر لیں، کوئی ایک الا ماشاءاللہ ایسا ہوگا، ورنہ اکثریت یہ ہوگی کہ پدرم سلطان بود، کہ میرا جی ابا بادشاہ تھا، ابے نے محنت کر لی، اس کے بعد پھر جو بیٹا آیا، اس کے بعد پڑپوتا، پوتا آیا، پڑپوتا آیا، ان سب نے پھر جو اپنے باپ دادا کا کیا کرایا تھا نہ اس کو آگے بڑھا سکے نہ اس کو پھیلا سکے۔ ہوا یہ کہ پھر جو دین کا معاملہ تھا وہ پھر خراب ہوتا چلا گیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ جو جملہ ہے آخری، یہ بہت کمال کا ہے۔ فرمایا کہ وَلَٰكِنْ أَبَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا وَرَسُولُهُ أَن نَنْتَظِرَكَ بِصَلَاتِنَا وَأَنْتَ فِي حَاجَتِكَ۔ اللہ اور اس کا رسول یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنی نماز کے لیے آپ کا انتظار کریں، آپ اپنے کاموں میں لگے رہیں اور ہم اپنی نماز کے لیے آپ کا انتظار کریں۔ اللہ اور اس کا رسول یہ نہیں چاہتے۔ گویا دین کے معاملے میں آپ کو کسی کی بھی رعایت کرنے کا کوئی بھی حکم نہیں دیا گیا کہ آپ دین کے اقامت کے معاملے میں، دین کے قیام کے معاملے میں آپ کسی کا خیال کریں۔ اگر آپ نے خیال ہی کرنا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کریں۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں کوئی پیر جو ہے وہ اپنے مریدوں کو یہ کہتا ہو کہ جی حلال کا راستہ اختیار کرو، حرام کو چھوڑ دو۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں اکثریت کہ ظاہر سی بات ہے، ایک پیر صاحب ہمیں کہنے لگے جی ساڈے تے سارے مرید مل آنا، ملوں کے مالک ہیں، اگر ہم نے ان کو کہنا شروع کر دیا، روکنا ٹوکنا شروع کر دیا تو یہ ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تو پھر ہم کھائیں گے پئیں گے کہاں سے؟ وہ بزرگ جو تھے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، حضرت پیران پیر، وہ فرماتے ہیں کہ 30 سال میں نے صحرا نوردی کی، 30 سال میں نے مجاہدہ ریاضت کیا، اور میں پڑھتا رہا درست العلم حتی صرت قطبہ، میں پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا۔ اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا اس مجاہدے میں کہ جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو روڑی کے ڈھیر پہ چلے گئے، جو روڑی پڑی ہوئی تھی وہاں چلے گئے کہ یہاں سے کچھ بچا کھچا مل جائے۔ وہاں پہلے ہی درویش بہت زیادہ تھے، کہنے لگے میں یہاں سے ان کا حق نہ مار لوں۔ ان کے بعد والوں نے پھر ان کے نام پہ ایسے حلوے مانڈے کھانا شروع کیے، جائیدادیں بنانا شروع کی۔ آپ آج بھی دیکھ لیں ایسے ایسے جانشین جنہوں نے اپنی ساری کمائی جو ہے، بلکہ مریدوں کی جو ساری کمائی ہے وہ جانوروں کے رکھنے پہ زور دیا ہوا ہے۔ اور مشہور کیا ہے ہمارے ہاں جی، جس پیر نے شیر رکھا ہوا یہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، وہ جس پیر نے شیر رکھا ہو، جانور رکھے ہوں تو ان کا خرچہ سارا مرید اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں کہ دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی جائے گی، کسی اور کے پیچھے نہیں چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں ہر حوالے سے دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔